ہم اس وقت اپنی برادری کی رسوم کا اور ہم اپنے خاندانوں کے رواجوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے، آقا کریم سے رب یہ کہلوا رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہ میں برادری، خاندان، قبیلے اور علاقے کی ان بندشوں سے، ان رکاوٹوں سے نکل کر میں پہلا وہ ہوں جس نے اللہ کے امر کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس موقع پر بھی یہی ہوا تھا، اور وہ خوش نصیب، خوش بخت اور خوش نصیب اور خوش بخت بننے کے لیے بندے کو دراصل استقامت درکار ہوتی ہے۔ تو حاضرین مکرم، معاشرے میں، ماحول میں نڈر ہو جانا، اس کی پہلی مثال حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات سے ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آقا کریم تشریف لائے اپنے گھر اور سارا احوال سنایا گیا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ مقدس، وہ مبارک ہستی ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، سارا قبیلہ آپ کا مخالف ہو جائے، سارا شہر، سارا جہان مخالف ہو جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور یہ استقامت ہم لفظوں میں تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنی برادری کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے قبیلے والوں کی ذرا کسی غلط رسم پر ایک لمحے کے لیے مخالفت کر کے دیکھیے، ہمیں اندازہ ہوگا۔ اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دین اس وقت، دین پہ عمل کرنا اور زیادہ باعث رحمت ہوگا، جس کے لیے کہا گیا نا کہ 100 شہیدوں کا ثواب ہوگا، کہ برادری کچھ کہے، رشتہ دار کچھ کہیں، اور ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہو، اور وہاں پہ بندے کو انتخاب کرنا ہو، بندے کے پاس چائس ہو۔ اور یقین کیجئے وہیں پہ ایمان کی کسوٹی ہوتی ہے، ایمان کی پرکھ ہوتی ہے، اور ایمان کی جانچ ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ رسول کے حکم کو پیچھے کر کے ہم برادریوں، تعلقوں اور رشتہ داریوں کے ان رسم و رواج کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ نبی رحمت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آپ کی سیرت مطہرہ سے ہمیں جو پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق ہوتا ہے، اس کے لیے رشتہ داری اور برادری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیب ابی طالب کے وہ 3 سال گواہ ہیں کہ سوائے حضرت ابو طالب کے ساری برادری نے مخالفت کی، اور پہلی وحی جب نازل ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اے میرے شوہر نامدار، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور جب وہ اپنے اس رشتہ دار کے پاس لے کے گئی جو تورات کے ماہر تھے اور ان کو وہ احوال سنایا، انہوں نے کہا خدیجہ خبردار ہو جا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب سارا قریش ان کی جان لینے کے لیے تیار ہوگا، ان کو چھپا لے۔ حضرت خدیجہ کو وہ الرٹ کر رہے ہیں کہ چھپا لے اس کو، کہ ساری برادری مخالف ہونے والی ہے۔ اب قرآن مجید بھی وہی آواز سنا رہا ہے کہ ساری برادری نے آ کے کہا کہ آپ تنہا ہو جائیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا طریقہ چل رہا ہے بتوں والا، یہ چلنے دے۔ فرمایا قل غیر اللہ اتخذ ولیا، غیر کا کوئی دوست چاہیے ہی نہیں، دوست ہے ہی وہی۔ اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، مومن کی پہچان یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی دوستی اللہ کے لیے ہے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے ہے، اس کا دوست وہی ہے جو اللہ کا دوست ہے، اس کا دشمن وہی ہے جو اللہ کا دشمن ہے، اور اس کی برادری بھی وہی ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی۔ اب یہ آقا کریم کا یہ فرمانا یہ دراصل آپ کا عجز و انکساری ہے، وگرنہ جب اللہ فرماتا ہے نا تو وہ یہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جب رب یہ فرماتا ہے، آپ کا انٹروڈکشن کراتا ہے، فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر۔
جب رب آپ کا انٹروڈکشن کراتا ہے تو فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جب رب آپ کا تعارف کراتا ہے تو فرماتا ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان سب کو عذاب دیتا لیکن معبود تو ان میں ہے۔ اور جب آقا کریم اپنا تعارف فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي، میں ڈرنے والا ہوں اپنے رب کے عذاب سے، میں اپنے رب کے نافرمانی سے خوف رکھنے والا ہوں، عذاب یوم عظیم، اور اس عظیم دن کے عذاب سے میں ڈرنے والا ہوں۔ تو عظیم مکرم، یہی قرآن کی اسلوب ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف رب فرماتا ہے تو فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رب تعارف فرماتا ہے تو فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب تعارف فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے، اور آقا کریم فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عذاب یوم عظیم، کہ لوگوں میں اپنے رب سے بہرحال ڈرنے والا ہوں۔ اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن صبح دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، ان پہ زخم آ گئے ہیں رات بھر قیام کی وجہ سے۔ تو سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں کہ اے میرے آقا، کیا آپ کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نہیں اتار دی کہ آپ کے ہم نے سارے گناہ بخش دیے اگلے پچھلے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ عائشہ، کیا میں اس کے بعد اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ تو حاضرین مکرم، یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ایک طرف برادری آ کے ڈرا رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سارا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، ساری برادری آپ کے خلاف ہو جائے گی، سارا قبیلہ الگ ہے، آپ ایک الگ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور آقا کریم فرماتے ہیں قُلْ غَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا، کہ غیر کا دوست چاہیے ہی نہیں، غیر دوست چاہیے ہی نہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ولیًّا کا بھی قرآن کا اپنا اپنا استعمال ہے، جب بندوں کی طرف سے ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کا دوست صرف الہ ہے، ان کا ولی صرف الہ ہے، ذات واحد ہے، اور جب اللہ فرمانا چاہے، کسی کو دوست بنانا چاہے، یہی لفظ جب اس کی طرف جوڑنا ہو تو فرمایا جاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ جس کو اپنا دوست بنائے۔ دیکھیں نا، ان دونوں میں فرق ہے، ایک بندہ دوست بنائے اور ایک الہ دوست بنائے۔ بندوں کی طرف سے ہے کہ ذات کون سی ہے، رسالت مآب کی بھی فرمایا کہ آپ فرما رہے، کوئی بندہ نہیں، ذات رسالت کے لیے بھی فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا۔ برادری نے کہا نا کہ برادری ساری مخالف ہو جائے گی، سارا قبیلہ الگ ہو جائے گا، آپ نے فرمایا غیر دوست چاہیے ہی نہیں، دوست صرف ایک چاہیے جو ذات الہ ہے۔ اور جب یہی اللہ کی طرف سے ہے تو فرمایا الا ان اولیاء اللہ۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اپنی طرف سے کسی کو دوست بنائے، اور ایک یہ ہے کہ الہ کسی کو اپنا دوست بنائے۔ تو عزیز مکرم، یہ ذات رسالت مآب ہمارے لیے سب سے بہترین مشعل راہ ہے، اور آپ کی ذات سے یہی ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد ہمارے لیے سبق یہی آتا ہے کہ حق کے راستے پر مخالفت چاہے برادری کی ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داری کی ہی کیوں نہ ہو، خونی رشتہ داری کی ہی کیوں نہ ہو، حق بہرحال حق ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک اور مقام پر اس لیے فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم یہ کہو گے نا کہ وہ الہ ذات واحد ہمارا رب ہے، پھر مشکلیں تمہیں گھیر لے گی، مخالفتیں تمہیں گھیر لے گی، ثم استقاموا، اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم نے اس پہ ڈٹ جانا ہے، اور جب تم ڈٹ جاؤ گے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر دیکھنا کہ کیسے فرشتے اترتے ہیں، پھر کیسے تمہاری مدد ہوتی ہے۔ تو عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ہمارے لیے یہی سبق لیے ہوئے ہیں، اور آقا کریم کی سیرت کا یہی ایک عنوان اور یہی ایک چیپٹر ہمارے سامنے کھل رہا ہے کہ جو راہ حق کی ہے وہاں پہ مخالفتیں بھی ہوں، پھر بھی اس میں